السلام علیکم۔ میں دلہن بن کر چودھری کا چاند لگ رہی تھی۔ ہر کوئی مجھے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ میں خوبصورت اتنی تھی کہ خاندان میں بہت سے گھروں سے میرے لیے رشتے آئے تھے، مگر میرے ماں باپ نے میرا رشتہ انور سے طے کیا تھا، جو میری خالہ کا بیٹا تھا اور شہر میں کسی بہت بڑی کمپنی میں جاب کرتا تھا۔ کمپنی کی طرف سے اسے گاڑی بھی ملی ہوئی تھی۔ میں لال جوڑا پہنے اپنی بارات کا انتظار کرنے تھی۔ اچانک میرے کانوں میں آواز گونجی کہ بارات آ گئی ہے۔ بینڈ باجے اور ڈھول والوں کی آواز ایسے لگتا تھا کہ جیسے میرے کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے۔ کچھ دیر ہی بعد مجھے اسٹیج پر بٹھایا گیا، جہاں انور پہلے سے بیٹھا ہوا تھا، اور پھر مولوی صاحب نے جیسے ہی نکاح کے لیے رجسٹر کھولا تو انور کو کسی کی کال آ گئی۔ کال سننے کے بہانے انور اٹھ کر باہر گیا تو واپس ہی نہ آیا۔ اسے گئے ہوئے 3 گھنٹے گزر گئے تھے۔ ہر کوئی اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ انور کا موبائل بھی آف جا رہا تھا۔ میرا رو رو کر برا حال ہو رہا تھا۔ میں روتی بھی جا رہی تھی اور سوچ بھی رہی تھی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میرا نام کشمالہ ہے اور میرے حسن کے ڈنکے پورے خاندان میں بجتے تھے۔ میں ابھی 16 سال کی تھی جب میرے رشتے آنے شروع ہو گئے تھے۔ خالہ شروع سے ہی مجھ سے محبت کرتی تھی اور ان کے بیٹے انور کی آنکھوں میں میری ہی محبت کے دیے جلتے تھے۔ دلہن بنے میرا روپ دیکھ کر لوگ نظر اتارے بنا نہیں رہ سکتے تھے۔ کہتے تھے کشمالہ پر جی بھر کے دلہن کا روپ چڑھا ہے۔ میری سہیلیاں میرے ہاتھوں میں سرخ مہندی دیکھ کر کہنے لگی کہ لگتا ہے تمہارا میاں تو تم سے بڑی گہری محبت کرتا ہے، دیکھ تو کیسا تیز رنگ آیا ہے۔ میں شرم سے سرخ ہو گئی تھی۔ یہ کچھ دیر پہلے کے لمحات تھے جنہیں یاد کر کے میں روئے جا رہی۔ میری بارات شام 7 بجے کی پہنچ چکی تھی، مگر اب رات کے 9 بج چکے تھے، مگر انور کا کوئی پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں گیا ہے۔ میرے ابا نے میرے چھوٹے بھائی کو خالہ کے گھر بھیجا کہ جا کر پتہ کرو کہیں انور واپس کسی کام سے گھر تو نہیں چلا گیا، کیونکہ سب مہمان 2 گھنٹے سے انور کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میرا بھائی خالہ کے گھر چلا گیا، پورے آدھے گھنٹے بعد لوٹا، کہنے لگا انور بھائی تو وہاں بھی موجود نہیں ہے۔ سب حیران تھے کہ انور کو زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا۔ اب تو 9 کے 12 بج گئے تھے، مگر انور کا کچھ بھی پتہ نہ چلا کہ کہاں چلا گیا تھا۔ خالہ بھی رونے لگی تھی۔ انور کے بھائی بھی اسے ڈھونڈ رہے تھے، لیکن وہ کہیں نہ کہیں تھا۔ ہمارے گھر عورتوں کی چہم گوئیاں شروع ہو گئی تھی کہ لڑکا بھاگ گیا ہے، ضرور لڑکی میں کوئی عیب ہوگا، لڑکے کو زبردستی اس کے والدین باندھ رہے ہوں گے، یا لڑکے کا کوئی کہیں چکر ہوگا۔ گویا کہ جتنے منہ اتنی باتیں تھیں۔ میرا دل یوں تھا کہ کسی نے مٹھی میں لے کر دبوچ لیا ہو۔ پھر اچانک کسی نے بتایا کہ انور کو تو اپنی گاڑی میں شہر کی طرف جاتے دیکھا گیا ہے۔ اس نے اپنے آپ کو جان بوجھ کے رسوا کیا ہے۔ اس نے اب لوگوں سے نہ جانے کس بات کا بدلہ لیا ہے۔ یہ بات سن کر میرے والد کو شدید جھٹکا لگا تھا۔ وہ کہنے لگے کہ میری بیٹی پاک دامن ہے، مجھے اس پر پورا بھروسہ ہے اور میری بیٹی کی بارات آج ہی میرے گھر سے رخصت ہوگی۔ اچانک میری پھوپھو سامنے آئی اور کہنے لگی میرا بیٹا اعجاز کشمالہ کی عزت رکھے گا۔ تب سب کی سب رضامندی سے میرا نکاح انور کے بجائے اعجاز سے ہو گیا۔ میرا تو دماغ ہی کام نہیں کر رہا تھا۔ میرے ابو نے میرا انگوٹھا پکڑا اور نکاح نامے پر سیاہی سے چھاپ دیا۔ میں اپنے بے جان وجود کو گھسیٹتے ہوئے کسی لاش کی طرح اعجاز کے ساتھ رخصت ہو کر اس کے گھر چلی گئی۔ میرے دل میں اب کوئی خواہش نہ رہی تھی۔ اعجاز سارے خاندان میں بدتمیز اور بدمعاش قسم کا لڑکا مشہور تھا۔ مجھے وہ کبھی بھی ایک آنکھ نہیں بایا تھا۔ میں اس وقت بیٹھے یہ سوچ رہی تھی کہ انور کیوں مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ تو مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، مجھے بہت پسند کرتا تھا، وہ تو بہت اچھی عادتوں کا مالک تھا۔ ایسا تو نہ تھا کہ مجھے ایسے وقت رسوا کر دے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ جب اعجاز کمرے میں داخل ہوا تو اس نے اتنی زور سے کمرے کا دروازہ بند کیا کہ میں ہل کر رہ گئی تھی۔ تیز قدموں سے چلتا ہوا وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میں گھونگھٹ نکالے اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی۔ بڑی بے دردی سے اس نے میرا گھونگھٹ اٹھایا اور کہا لگا کر کہنے لگا بڑی اکڑ تھی نہ تجھے اپنے حسن پر۔ اس کی آنکھیں اپنی جیت سے سرشار تھیں۔ اس نے مجھے بالوں سے پکڑا اور اپنا چہرہ میرے چہرے کے بالکل قریب کر کے غصے سے کہنے لگا دیکھ کیسے بے بس مجبور ہو کر تو میری جولی میں آ گری ہے۔ تجھے یاد ہے نا وہ دن جب تو نے مجھے تھپڑ مارا تھا؟ اب دیکھ میں تیرا وہ حشر کروں گا کہ تم موت مانگے گی اور میں تجھے مرنے بھی نہیں دوں گا۔ میں اس کی ضد بن چکی تھی۔ اچانک مجھے یاد آیا جب میری بہن کی شادی کو 1 ماہ ہی رہ گیا تھا، جب خاندان سے میرے لیے 2 رشتے یک وقت آئے تھے، ایک پھپھو کے گھر سے اور دوسرا خالہ کے گھر سے۔ میرا جھکا ہوا سر شروع سے ہی خالہ زاد انور کی طرف تھا، کیونکہ میری پھپھو مزاج کی بہت تیز تھی اور وہی اثر ان کے بچوں میں بھی تھا، اور جس بیٹے کے لیے وہ مجھے مانگ رہی تھی پورے خاندان میں وہ بدتمیز اور بدلحاظی میں مشہور تھا۔ مجھ سمیت خاندان کی سب لڑکیاں ہی اسے ناپسند کرتی تھی۔ ابا کو بھی اعجاز کچھ خاص پسند نہ تھا، اس لیے پھوپھو کو یہ کہہ کر ٹال دیا کہ مجھے ابھی کشمالہ کی شادی نہیں کرنی، لیکن خالہ سے میرے رشتے کی حامی بھر لی۔ ہمارا ایک ہی خاندان تھا، اس لیے ایسی باتیں چھپتی نہیں ہیں۔ میری بڑی بہن کی شادی پر
جب سب خاندان والے اکٹھے ہوئے تو خالہ کی فیملی بھی آئی تھی اور پھوپھو کی بھی۔ اجاز کی چال ڈھال بالکل بدماشوں جیسی تھی۔ رات کو جب سب لڑکیاں تیار ہو کر بارات کے لیے استقبال کے لیے پھولوں کی پلیٹیں پکڑے صحن کے دروازے پر کھڑی تھی، تب اجاز کی مجھ پر نظر پڑی تھی اور پلٹنا بھول گئی۔ میں گلابی رنگ کا شرارہ پہنے بہت ہی خوبصورت رہی تھی۔ جیسے ہی بارات کی آمد شروع ہوئی تو ایک ہنگامہ سا مچ گیا تھا اور منچلوں کے بھنگڑوں نے محفل سجا کر رکھ دی تھی۔ لڑکیاں بھنگڑے دیکھ کر تالیاں بجا رہی تھیں۔ اسی وقت اجاز میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تمہیں میری اماں کمرے بلا رہی ہے۔ بارات کا ہنگامہ عروج پر تھا۔ میں نے پوچھا پھوپھو کس کمرے میں ہے؟ اس نے کونے والے کمرے کی طرف اشارہ کیا جو اسٹور کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ میں ادھر چلی گئی۔ اجاز بھی میرے ساتھ چلا آیا۔ کمرے میں نہ پھوپھو تھی اور نہ ہی کوئی اور۔ میں جیسے ہی پیچھے کو پلٹی تو اجاز دروازہ بند کر چکا تھا۔ میں نے کہا یہ کیا بدتمیزی ہے، تم مجھ سے جھوٹ بول کر مجھے یہاں لائے ہو؟ کہنے لگا جھوٹ تو تمہارے باپ نے بھی میری ماں سے بولا تھا کہ وہ تمہارا بھی رشتہ کرنا نہیں چاہتا اور پھر تمہاری خالہ کے مانگنے پر اسے ہاں کر دی۔ دیکھ کشمالہ، شادی تو میں تجھ سے ہی کروں گا۔ اگر تیرے باپ نے سیدھے طریقے سے رشتہ نہ دیا تو میرے پاس اور بھی بڑے طریقے ہیں، اس لیے تجھے سمجھا رہا ہوں۔ اپنے اماں ابا سے کہہ کہ اب بھی وقت ہے، وہ تیرا رشتہ میرے ساتھ کر دے۔ مجھے اس کی عقل پر بے تحاشا غصہ آیا تھا۔ میں نے ایک تھپڑ کھینچ کر اس کے منہ پر مار دیا اور اسے پیچھے کر کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اماں ابا نے میری بہن کے ولیمے پر میرا رشتہ انور سے پکا کر دیا تھا جو میرا خالہ زاد تھا۔ میری پھوپھو اور اجاز تو یہ سنتے ہی وہاں سے چلے گئے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس نے انور کے ساتھ کیا کیا تھا جو وہ شہر بھاگ گیا تھا، لیکن میں یہ سمجھ گئی تھی کہ سارا کیا دھرا اجاز کا ہی تھا۔ میری وہ رات ایک کربناک عذاب کی طرح ہوئی تھی۔ اجاز نے سگریٹ سے میرا چہرہ داغدار کر دیا تھا تو وہ آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ میری زندگی میں اب ہر روز ایک نئی آزمائش تھی۔ وہ شخص انسانی روپ میں درندہ تھا، مجھ سے بڑی بے دردی سے اپنا حق وصول کرتا اور پھر میرے چہرے پر حقارت سے تھوک دیتا۔ جتنے میرے وجود پر زخم لگے تھے اس سے کہیں زیادہ میری روح گھائل ہو چکی تھی۔ میری ساس جو کہ میری پھوپھو تھی دن بھر مجھ سے سارے گھر کا کام کرواتی، کہتی تو بن بیاہی رہ جاتی اگر میرا شیر جوان بیٹا تجھے عزت نہ دیتا۔ میں کوئی جواب نہ دیتی۔ میں نے اپنی زبان پر تالا لگا دیا تھا۔ میں نے خود کو حالات کے حوالے کر دیا تھا۔ مسکرانا کس چڑیا کا نام ہے مجھے نہیں معلوم تھا۔ چہرے پر اداسی کے ڈیرے تھے۔ میرا دل آرزوئیں مر چکی تھی۔ شادی کے چند ماہ بعد ہی میں نے امید سے ہوگی۔ اجاز نے بڑے گھمنڈ سے کہا تھا کہ دیکھنا میرا بیٹا ہی ہوگا۔ میری ساس اس خبر سے خوش تو بہت ہوئی تھی لیکن مجھ پر ظلم و ستم کم نہ کیا تھا۔ اس حالت میں بھی مجھ سے سارے کام کروائے جاتے تھے اور کھانے کو بھی کچھ نہ دیتی تھی۔ میں نے بیٹی کو جنم دیا تو گھر میں ایک طوفان سا اٹھ گیا۔ اجاز نے بیٹی کو دیکھتے ہی حقارت سے رخ پھیرا تھا۔ کہنے لگا منحوس عورت، پہلے کیا تیری نحوست کم تھی جو ایک اور اپنی جیسی تو نے پیدا کر لی؟ میری بیٹی ہو بہو جیسی سی۔ میری ساس نے مجھے ٹھیک سے کھانے کو نہ دیا۔ کہنے لگی تو نے کون سا لال پیدا کیا ہے بدبخت جو تجھے دیسی گھی کی چوڑیاں بنا کر کھلاؤں؟ میری بیٹی اب چند دن کی تھی۔ میری ساس نے مجھے بیڈ سے اٹھایا، کہنے لگی چل کام کر، بہت آرام کر لیا تو نے۔ اجاز نے تو اپنی بیٹی کو ایک نظر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا، نہ مجھ پر رحم کھایا۔ میری بیٹی ابھی 4 ماہ کی ہوئی تھی کہ میں پھر سے حاملہ ہو چکی تھی۔ میری سفید رنگت اور پیلی پڑنے لگی تھی۔ گھر کا کام اس پر بیٹی کی ذمہ داری اور میں پھر سے حاملہ ہو رہی خوراک کے نام پر مجھے بس ایک وقت میں ایک ہی روٹی ملتی تھی۔ میرے میکے والوں کو مجھ سے ملنے کی اجازت نہ تھی، نہ ہی میں نے شادی کے بعد میکے کی شکل دوبارہ دیکھی تھی۔ میری پھوپھو میرے باپ سے چن چن کر اپنے بدلے لے رہی۔ میرے باپ نے سب کچھ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا تھا۔ میری بیٹی جب 8 ماہ کی ہو گئی تو وہ چلنے لگی مگر اکثر زمین پر گر جاتی۔ ایک روز اجاز ٹی وی دیکھ رہے تھے جب میری بیٹی ابا ابا کہتی اجاز کے پاس پہنچ گئی اور اس کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑی ہو گئی اور بڑے لاڈ سے اسے دیکھ کر ابا ابا کہنے لگی۔ نہ جانے کیسے شفاق دل پایا تھا۔ اجاز نے میری بیٹی کو اتنی زور سے پاؤں سے ٹھوکر ماری کہ وہ دور جا کر گری۔ میری بچی تو تڑپ اٹھی تھی۔ میں باورچی خانے میں کام کر رہی تھی۔ میرا دل اپنی بیٹی کی بے ساختہ چیخ سن کر تڑپ کے رہ گیا تھا۔ جب میں صحن میں بھاگ کر آئی تو میری بچی کا سر زخمی ہو چکا تھا اور اجاز اسے غصے سے دیکھ رہے تھے۔ نیچے گرنے کی وجہ سے میری بیٹی کے ہاتھوں پر مٹی لگ جاتی تھی۔ اجاز کے سہارے سے کھڑی ہونے کے باعث شاید ذرا سی مٹی اس کے کپڑوں پر بھی لگ گئی تھی اور اس نے ایسی بے دردی کا مظاہرہ کیا کہ اپنی بچی کو سینے سے لگا کر میں خود بھی بلک اٹھی تھی۔ حالانکہ اجاز کے مظالم سہ سہ کر میرے آنسو خشک ہو چکے تھے لیکن میں ایک ماں کا دل اپنے سینے میں رکھتی تھی۔ مجھ سے میری بچی کے آنسو اور رونا تڑپنا دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ میرا چھوٹا دیور جو اس وقت 12 سال کا تھا وہی میرے پاس آیا، کہنے لگا آپی اس کے سر پر سٹیچز لگیں گے، زخم بہت گہرا ہو چکا تھا۔ میں نے روتے ہوئے اجاز کی طرف دیکھا جو کھا جانے والے انداز سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے بھائی سے کہنے لگا
डॉक्टर के पास ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बेटियां भी बड़ी ढीठ हड्डी की बनी होती हैं, इतनी जल्दी मरती भी नहीं है। इसकी बात सुनकर मैंने अपने अल्लाह से इंसाफ की फरियाद की। जब मेरा देवर मेरी बच्ची को डॉक्टर के पास ना ले गया तो मैंने बावर्ची खाने में जाकर अपने हाथ में हल्दी भर ली और अपनी बच्ची के माथे पर रखकर अपना दुपट्टा फाड़ कर इसका सर बांध दिया और इसे गर्म दूध फीटर में डालकर पिलाने लगी। मेरी सास चारपाई पर बैठी सारा तमाशा देख रही थी। मजाल थी कि इसके मुंह से एक लफ्ज़ भी निकला हो। रात भर भी सोए हुए मेरी बच्ची सिसकियां ले रही थी। डॉक्टर की दवाई ना लेने की वजह से मेरी बच्ची का जख्म बढ़ने लगा था। अब वो इजाज़ से डरने और खौफ खाने लगी थी। मेरी दूसरी बेटी की पैदाइश पर भी पहले की तरह वही शोर शराबा मचा था। यके बाद दिगरे एक साल के वक्फे से मैंने 4 बेटियों को जन्म दिया था। इजाज़ का ये हाल था कि उसने मुझ पर जुल्म की इंतहा कर दी थी। मैं इस कदर कमज़ोर हो चुकी थी कि चलती थी तो चक्कर आते थे। मेरी आंखों के गहरे हल्के पड़ चुके थे। मेरी रंगत पीली और स्याह माइल हो चुकी थी। मुझे अगर कोई देखता तो ये मानने को तैयार ही ना होता कि मैं वही कशमाला हूँ जिसके हुस्न पर सब माएँ मेरे घर की दहलीज पकड़ लेती थी कि अपनी बेटी का रिश्ता हमें दे दो। लेकिन आज अगर वो मुझे देख लेती तो कानों को हाथ लगाती। मुझे इजाज़ कहता कि जब तक तुम मुझे बेटा पैदा करके नहीं दोगी मैं यूं ही तुम्हें हर साल हमला करता रहूंगा। मैं इसके सामने हाथ जोड़कर रोते हुए कहने लगी कि खुदारा मुझे इंसान समझो। लेकिन वो इंसानी रूप में कोई जानवर या दरिंदा था। मेरी 4 मासूम सी बेटियां थीं। जब मैं इजाज़ की दरिंदगी को देखती तो अपने लिए मौत की दुआएं करती, मगर जब अपनी बेटियों के डरे सहमे चेहरे देखती तो खून के आंसू रोती कि मैं अगर मर गई तो मेरी बच्चियों के साथ न जाने इसका बाप क्या सलूक करेगा। वो तो मेरे सामने भी बच्चियों पर यूं धारता है कि वो सहम कर कमरे में चली जाती। इजाज़ आज कल रोज शराब पीकर घर आने लगा था। मुझे मेरे देवर ने यह भी बताया कि वो जुआ खेलने लगा है, अपना कमाया हुआ पैसा जुए में बर्बाद कर देता है। एक बार इजाज़ नशे में थक घर पर आया। इसके साथ एक आदमी और भी था क्योंकि वो जुए में अच्छी खासी रकम हार चुका था। इजाज़ अंदर आया और बेटी बेरी का बाजू पकड़ा और इसे बाहर खड़े आदमी को पकड़ा दिया। मैं तो ये देखकर हक्का बक्का सी रह गई थी कि वो क्या कर रहा है। वो कहने लगा कि पैसों की जगह तू मेरी बेटी को ले जा, ये सारी जिंदगी तुझे कमा कर खिलाएगी और मेरे सर से भी एक बोझ कम हो जाएगा। ये सुनकर तो मेरी जान ही निकल गई। मैं फौरन इसे भागकर गेट के अंदर से चली गई। इस आदमी के सामने हाथ जोड़ने लगी, मेरी बच्ची को अपने साथ ना ले जाओ, मेरी मासूम सी छोटी बच्ची मेरे बगैर नहीं रह सकती। इस शख्स ने मुझे पीछे धकेला और बच्ची को गोद में भरकर ले जाने लगा। मेरी बच्ची रोने लगी थी। मैंने इस शख्स के पाँव पकड़ लिए, मेरी बच्ची को छोड़ दो, लेकिन वो मेरी बच्ची को अपने साथ ले गया। मैंने इजाज़ को मारना शुरू कर दिया कि मेरी बच्ची वापस ला कर दो। इजाज़ ने मुझे दूर धक्का दिया कि मेरा सर चारपाई के पास से टकरा गया। जोरदार ज़रब की वजह से मेरा सर जख्मी हो चुका था। मुझे इजाज़ से नफरत होने लगी थी। शायद नफरत बहुत छोटा लफ्ज़ था। मेरा जी चाहता कि मैं इसको मार डालूं, इसके टुकड़े कर दूं। मुझे हर वक्त अपनी बच्ची की याद आती रहती थी। 5वीं बार जब मैं हमला हुई तो मेरी सास मुझे एक दाई के पास ले गई। इसने कहा कि देसी घी में कच्चा अंडा डालकर अपनी बहू को खिला दे, फिर देखना बेटा ही होगा। ये सुनकर मुझे घबराहट हुई थी। मुझे न जाने कितनी तवीज़ भी पहनाए गए क्योंकि दाई मेरी सास को कह चुकी थी तेरी बहू इसके बाद बच्चा पैदा नहीं कर सकेगी, इसमें मज़ीद ताकत नहीं है। मेरी सास अब मुझे जोर देसी घी में डालकर खिलाने लगी थी, जिसे खाते ही मुझे उल्टी आने लगती। मैं हर वक्त अपनी बड़ी बेटी के बारे में सोच कर रोती रहती। न जाने इस आदमी ने मेरी बच्ची के साथ क्या सलूक किया होगा। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। मैं हर वक्त अपनी बड़ी बेटी के लिए रोती रहती थी। एक रोज़ मेरा देवर मेरे पास आया और कहने लगा आप ही मुझे आपकी बेटी का पता चल गया है कि वो कहाँ है। ये सुनकर तो मैं उठकर बैठ गई, वरना अब तो मेरी हालत ये हो चुकी थी बिना सहारे मैं ना उठ बैठ सकती थी और ना ही चल पाती थी। मैंने पूछा कहाँ है मेरी बच्ची। कहने लगा शुक्र करो वो आदमी बेऔलाद था, इसको आपकी बेटी पर तरस आ गया, इसने आपकी बेटी फ़ायज़ा को स्कूल में दाखिल करवा दिया है, इसे बहुत अच्छा रखा है, प्यार भी करता है। मैं ये सुनकर रोने लगी कि अल्लाह ताला की भी क्या शान है। वो जब चाहता है सगी को सौतेला बना देता है और जब चाहता है सौतेले को सगा बना देता है। मेरी बच्चियों को इनके हिस्से का प्यार भी मिल रहा था, मगर मेरा शौहर मेरी बच्चियों से प्यार नहीं करता था। लेकिन छोटा देवर अच्छे मिजाज का था, मेरी बच्चियों को प्यार भी करता और इन्हें चीज़ें भी ला कर देता था। वक्त यूँ ही गुजरने लगा। हमारे गाँव में इस वक्त 2 क्लिनिक ऐसे थे जहाँ अल्ट्रासाउंड की सहूलत मौजूद थी। मेरी सास मुझे इस क्लिनिक पर ले गई। अल्ट्रासाउंड वाली ने जब ये बताया कि इस बार बेटी नहीं बल्कि बेटा पैदा होगा तो मेरी सास की खुशी काबिल दी थी, लेकिन मुझे ऐसी कोई खुशी न थी। मेरे शौहर इस खैर खबर पर बेतहाशा खुश थे। कहने लगा मेरा वारिस आने वाला है, मेरा गुरूर मेरा सीना चौड़ा करने के लिए आ रहा है। मैं तो इसकी पैदाइश पर खुसरे नचवाऊंगा, अपने बेटे को अपने जैसा बनाऊंगा, मोहल्ले भर में मिठाई बांटूंगा। मेरी सास के चेहरे पर मुस्कुराहट ख़त्म नहीं हो रही थी। कहने लगी
میں تو دربار میں جا کر دیے جلاؤں گی۔ میری بیٹیاں بڑی بہن کو اکثر یاد کر کے بہت روتی تھیں۔ میرا دل اپنی بڑی بیٹی کے لیے اداس تو بہت تھا، لیکن یہ سن کر اطمینان تھا کہ وہ اچھے ماحول میں پل رہی ہے۔ وقت گزرنے لگا۔ اعجاز نے پورے محلے اور ملنے جلنے والوں میں پہلے سے ہی شور مچا دیا تھا کہ میرے گھر شیر جوان آنے والا ہے۔ اس دن تو میں اپنے گھر پر جشن مناؤں گا، شہر سے ہجڑے بلوا کر انہیں نچواؤں گا۔ یہ وقت بھی گزر گیا تھا۔ اس بار تو مجھے لگ رہا تھا کہ بچوں گی نہیں۔ 6 سال میں یہ میری 5ویں اولاد تھی اور میں یوں تھی کہ تنکے میں جان ہو۔ میری صحت، خوبصورتی، سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ نہ جانے یہ مرد ذات عورت کو انسان کیوں نہیں سمجھتے۔ بیٹے کی خواہش میں یہ تک نہیں دیکھتے کہ عورت میں اتنی قوت ہے بھی کہ وہ دوسری اولاد پیدا کر سکے۔ انہیں بس وارث چاہیے ہوتا ہے، چاہے اس کی خاطر بیٹیوں کی لائن لگ جائے۔ جس دن میری ڈلیوری ہونے تھی، اعجاز پہلے سے ہی مٹھائی لے آیا تھا، گھر پر خسرے بھی بلوا لیے تھے۔ کہنے لگا سب سے پہلے میں اپنے بیٹے کو اپنی گود میں لوں گا، شہد بھی میں ہی چٹاؤں گا تاکہ وہ میرے جیسا بنے۔ خاندان کے بہت سے لوگ بھی جمع ہو چکے تھے کہ چلو شکر ہے کہ 4 بیٹیوں کے بعد اب بیٹا پیدا ہوگا۔ ایک اذیت سہنے کے بعد جو میرے کانوں میں ایک بچے کی رونے کی آواز سنائی تھی تو میں نے دائی سے پوچھا کیا ہوا ہے۔ دائی اماں نے کوئی بھی جواب نہ دیا۔ میں سمجھ گئی کہ اس بار بھی بیٹی ہی پیدا ہوئی۔ ہر بار دائی اماں میرے سوال پر یوں ہی خاموشی اختیار کرتی تھی۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اب پھر سے میرے لیے ایک نئی اذیت تیار تھی۔ نہ جانے اب مجھے بیٹی پیدا ہونے پر کون سے ظلم سہنے پڑیں گے۔ اس نے بچے کو نہلا کر کپڑے پہنائے۔ میں ایک بار پوچھا اماں بیٹی ہوئی ہے تو اسے باہر نہ لے جانا۔ کہنے لگی بیٹی نہیں ہے۔ میں نے اس کے افسردہ چہرے کو دیکھا تو پوچھا پھر کیا بیٹا ہوا ہے۔ میں حیرانگی میں مبتلا ہوئی تھی کیونکہ اگر بیٹا ہوتا تو دائی کے چہرے پر خوشی کی چمک ہوتی۔ باہر ڈھول اور خواجہ سرا کے گانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ بولی نہیں بیٹا بھی نہیں ہے۔ مجھے اس کا جواب بھی سمجھ نہیں آیا تھا۔ وہ بچے کو لے کر باہر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد ہی میرے شوہر کی آوازیں بند ہو چکی تھیں۔ ایک گہرا سناٹا چھا گیا تھا۔ پھر ایک خواجہ سرا کی آواز گونجی تھی کہ ارے یہ تو ہماری ذات کا ہے، اسے ہم اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ میرا دل تھک سے رہ گیا تھا۔ میرے شوہر کا گھمنڈ اللہ تعالیٰ نے اچھا توڑا تھا۔ اس نے بیٹیوں کی پیدائش پر نہ مٹھائی بانٹی تھی اور نہ ہی کوئی خوشی کی تھی، اور ایک مشین کی غلط رپورٹ پر اس نے سارے جہاں کو بڑے گھمنڈ سے اپنے بیٹے ہونے کا اعلان کیا تھا۔ لیکن وہ شاید یہ بھول گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مشینوں کو جھوٹا کر دیتی ہے۔ وقت تو تیزی سے گزرنے لگا تھا۔ میں نے سلائی شروع کر دی تھی اور اپنی بچیوں کو تعلیم بھی دلوائی تھی۔ میری بچیاں گورنمنٹ اسکول اور کالج میں بھی اول پوزیشن لے کر پاس ہوتی رہی تھیں۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا جب سب کی سب اپنے بل بوتے پر گورنمنٹ کی نوکریوں پر لگ گئی تھیں۔ ان کی شادیاں بھی ہو چکی ہیں۔ میں نے اپنی خواجہ سرا بچے کو بھی ہجیڑوں کے حوالے نہیں کیا تھا، اسے بھی تعلیم دلوائی تھی۔ میرا شوہر اب کمزور لاغر سا ہو چکا تھا، شراب پی کر اپنی صحت خراب کر چکا تھا۔ اس کا علاج میری وہی بڑی بیٹی کر رہی تھی جسے اس نے جوئے میں ہار دیا تھا۔ وہ ڈاکٹر بنی تھی۔ آج میری بیٹیاں میری پہچان بن گئی تھی۔ میں کہیں بھی جاتی تو سب کہتے وہ دیکھو کشمالہ جا رہی ہے، جس کی بڑی بیٹی ڈاکٹر، دوسری انجینئر، تیسری پروفیسر اور چوتھی وکیل ہے۔ میں سوچا کرتی تھی کہ نہ جانے اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر بار بیٹی ہی کیوں دیتا ہے جب جانتا ہے کہ اس کا باپ ان کی قدر نہیں کرتا۔ لیکن جب میں سوچتی ہوں کہ میں اس میں جو مصلحت تھی، میں اس انجام سے تھی، میری بیٹیوں نے بہت اچھے دماغ پائے تھے، سب کی سب میرا فخر بن گئی تھی۔ آج بھی جب کوئی میرے گاؤں کا نام لیتا ہے تو لوگ مجھے کہتے ہیں یہ وہی گاؤں ہے نا جہاں کشمالہ نامی خاتون کی بیٹیاں اپنے اپنے عہدوں میں مشہور ہیں۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے شکر کے آنسو بہنے لگتے تھے۔ لگتا ہے جیسے آج مجھے میرے صبر کا انعام مل گیا ہو۔ اعجاز آج سارا دن چارپائی پڑا روتا رہتا ہے۔ اس پر بہت سی جان لیوا بیماریوں نے حملہ کر دیا ہے۔ آج وہ مجھ سے معافیاں مانگتا ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا ہے کہ شادی کے روز اس سے انور کے آفس کے ایک آدمی کو بہت سے پیسے دیے تھے، جس نے جان بوجھ کر انور کو ایک جھوٹے مقدمے میں پھنسا دیا تھا۔ اس روز انور نکاح کے وقت اچانک آفس نہ پہنچتا تو پولیس والوں نے گاؤں آ جانا تھا۔ اسی لیے انور نے اپنے خاندان کی عزت بچانے کے لیے خود ہی اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیا تھا۔ جب انور واپس آیا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں بیاہ کر اعجاز کے گھر آ چکی تھی۔ جن بیٹیوں کی قدر اعجاز نے نہیں کی تھی آج وہ اس کے لیے فخر بن گئی ہیں۔ کاش کہ انسان بیٹے کی خواہش کی خاطر بیٹیوں کی ناقدری کرنے کی بجائے اپنی بیٹیاں کو ہی بیٹا سمجھ کر اسے تعلیم سے راستہ کرے تو وہ بیٹیاں اسے زیادہ بہترین بن کر دکھا سکتی ہیں۔ آج اعجاز کو فوت ہوئے 2 سال ہو گئے ہیں۔ میری ساس بھی فوت ہو گئی ہے۔ آج میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ رہتی ہوں جنہوں نے دنیا جہاں کی نعمتیں میرے قدموں میں لا کر رکھ دی ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ نے اس کو لائک کرنا ہے اور دوسروں کو شیئر کرنا ہے، اور اگر آپ نے ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ نے اس کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو دبانا ہے۔ اللہ حافظ۔